ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب JUI سے، اور سینیٹر صاحب پہلے بھی بلوچستان کے حوالے سے اور عمومی طور پر دہشت گردی کے حوالے سے بار بار یہ اور ان کی جماعت کئی مہینوں سے یہ بات کر رہے ہیں کہ اس پر حکومت سنجیدہ نہیں اور سنجیدگی سے اس پر کام کرنا ہوگا. تھینک یو سو مچ سینیٹر صاحب فار جوائننگ اس. ابھی جیسے میں نے کہا ابتدا میں کہ ابھی تو بات APC پر ہی اٹکی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب کو لایا جائے گا نہیں لایا جائے گا، PTI متنازع بنا رہی ہے نہیں بنا رہی ہے. یہیں پر ہم حکومت کے وزراء کی جانب سے بیانات دیکھتے ہیں. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں سینیٹر صاحب کہ جتنا بڑا سانحہ ہوا اور جو کچھ آج ہوا ہے نوشکی میں اور جو پے در پے واقعات ہو رہے ہیں بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، حکومت اس کو اس سنجیدگی سے نہیں لے رہی اور شاید انہوں نے یہ تمام تر معاملات ہمارے سیکیورٹی اداروں پر ڈال دیا ہیں کہ بس وہی اس سے نمٹے؟ ایسا ہے کہ حکومت کا کوئی اس کا کوئی رسک نہیں ہے. حکومت اگر الیکٹڈ ہوتی صحیح معنوں میں تو اس کا رسک انوالو ہوتا، اس کو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس کی سنجیدگی ظاہر ہو رہی ہوتی. اب واقعے کو کتنے دن ہو گئے، اس کے بعد ریپیٹڈلی واقعات ہو رہے ہیں، اس کے بعد مسلسل شہادتیں ہو رہی ہیں. یہ اپنے بلوں میں گھسے ہوئے ہیں اور اس میں ان کا جو ہے اتا پتہ بھی نہیں چل رہا کہ کون کہاں پہ ہے. اور کبھی جو ہے یہ کہتے ہیں کہ APC بلوانی ہے، ابھی جو نیا شوشہ چھوڑا گیا ہے کہ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلوانا ہے. وہ APC والا آئیڈیا اس لیے ترک کیا گیا کہ اس میں مطالبہ آ گیا تھا کہ عمران خان کو بھلے شارٹ پیرول پہ لائیے مگر لایا جائے تاکہ سب لوگوں کو سنا جائے. تو اس کو جو ہے میٹ وت کرنے کے لیے ابھی یہ نیا جو ہے نا وہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. جب حکومتیں یا حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ حرکتیں کرنے لگ جائیں تو پھر آپ سمجھیے کہ معاملات حل نہیں ہوں گے یا معاملات حل نہیں ہو پا رہے. یہ سنجیدہ نہیں ہے معاملات حل کرنے کے لیے، اور اس میں جو ہے نا وہ بھلے لوگ شہادتیں دیتے رہیں، بھلے اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں، یہ حکومت کا جو ہے وہ ہیڈک نہیں ہے. تو سینیٹر صاحب قومی سلامتی کی کمیٹی کی جو وہ میٹنگ ہوتی ہے جہاں فیصلے ایکچولی لیے جا سکتے ہیں، اس کو کیوں آپ نہیں سمجھتے کہ اس کو فوری طور پر بھی میٹ کرنا چاہیے اور اس میں بھی سخت فیصلے ہونے چاہیے؟ ویسے مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے یہ کس قانون کے تحت جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے کوئی قانون کی اجازت موجود اگر ہے تو پھر اس کے بعد اس میں یقیناً فیصلے ہونے چاہیے. مگر اگر قانون کی اجازت نہیں ہے اور آپ خود ایسے کام کرتے ہیں جو قانون سے ماورا ہیں تو دوسروں سے کیسے پوچھتے ہیں کہ آپ قانون کے مطابق چلیں؟ تو سینیٹر صاحب اچھا اب آتے ہیں ذرا اس معاملے کے اوپر، کیونکہ آپ کی جماعت کیا سمجھتی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ رو جو ہے وہ اس وقت بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے اس میں رو ملوث ہے. اور میں ویلکم بھی کرنا چاہوں گی سینیٹر صاحب طاہر خان صاحب جو سینئر تجزیہ نگار ہیں اور دہشت گردی کے حوالے سے لکھتے بھی ہیں اور بہت کچھ تجزیہ بھی ان کا ہوتا ہے، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. تھینک یو سو مچ. سینیٹر صاحب تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رو کے اوپر ضرور کہا جاتا ہے کہ رو اس میں ملوث ہے، لیکن اور وہ یہ سب کچھ مل کر کر رہا ہے، کیا جس اپروچ سے اس وقت ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ کافی ہے ٹو ڈیل ود دس پلاٹ آف رو آلسو اور یہ جو کچھ BLA کر رہی ہے؟ جی کامران مرتضیٰ صاحب. مجھ سے پوچھ؟ جی بالکل. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ ہم کتنے مہینوں سے تو کم از کم ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا معاملات خراب ہو رہے ہیں. بالکل. حکومت اور یہ نہیں کہ ہم صرف زبانی کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے میڈیا پہ کہہ رہے ہیں، بلکہ پارلیمان کے اندر کہہ رہے ہیں اور پھر باقاعدہ انسٹرومنٹ ہم لائے ہیں، ٹولز لائے ہیں، مگر اس کو کوئی اٹینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ بلوچستان کے معاملے پہ خیبر پختونخوا کے معاملے کو سن سکے. تو اب جو وہ ارشاد فرمائیں گے جن کو پتہ نہیں ہے، جن کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس معاملے کو سن سکتے، اب وہ جو ارشاد فرمائیں گے وہ ظاہر ہے وہ چونکہ وہ طاقتور حلقے ہیں وہ درست ہوگا. ہم جو کچھ کہتے رہیں گے ہم کمزور حلقے ہیں، ہماری بات غلط ہوگی. تو اس بات کو درست یا غلط ثابت کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ وجہ کیوں پیدا ہوئی ہے. آپ اس وجہ کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ نے کبھی بلوچستان میں آج تک فیئر اور فری الیکشن کروائے ہیں؟ لوگوں کا مینڈیٹ ان کے حوالے کیا ہے آج تک؟ میں صرف 24 والے میں تو پھر اور چیزیں بھی انوالو ہو گئی نا، یہ تو پھر قابل فروخت ہو گیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا اس پہ سیل پرچیز شروع ہو گئی.
اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے عوامی نمائندوں کو کبھی لائے ہیں یا اپنے لوگوں کو لائے ہیں؟ اپنے لوگوں کو مسلط کریے، پھر اس طرح کے حالات تو آپ کو دیکھنے پڑیں گے، فیس کریے. ابھی اس کو ساتھ ہم فیس کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ کی حرکتوں کو. تو یہ کہتے ہیں لوگوں کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. طاہر صاحب آپ کو بھی شریک گفتگو کرنا چاہوں گی. بتائیے بلوچستان کے حوالے سے نہ صرف سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب اور ان کی جماعت یہ کہتی ہے بلکہ کئی قوم پرست جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں کہ لوگوں کی آپ نے عوام کی حکومتیں وہاں نہیں دیں جس کی وجہ سے یہ معاملات اتنے خراب ہوئے. لیکن ابھی تو ہمیں بڑے کیٹیگورکلی سرفراز مفتی صاحب نظر آ رہے ہیں کہ دیکھیں ان چیزوں کو نہ ریلیٹ کیا جائے کہ محرومیاں ہیں اور نہ کہا جائے کہ حالات وہاں پر اچھے نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ سورش ہو رہی ہے، بلکہ یہ پیور دہشت گردی ہے اور اس کو اسی سکوپ سے دیکھنا ہوگا. اور یہی نظر آ رہا ہے کہ اپروچ صرف سیکیورٹی سینٹرک ہے اس وقت. بہت شکریہ مجھے دعوت دینے کی. کامران مرتضیٰ صاحب سیاسی رہنماؤں کے بیانات کا ہم بالکل احترام کرتے ہیں اور اس میں دلائل بھی ہوتی ہے اور درست بھی ہوتے ہیں. تو لیکن مسئلہ اب یہ ہے کہ اس طرح کے بیانات کے بعد حکومت کا اور ریاستی اداروں کا، فیصلہ ساز اداروں کا، ان کا کیا رد عمل ہے؟ کیا سارے غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ بھی غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا مولانا ہدایت الرحمان بھی غلط کہہ رہے ہیں؟ کیا اختر مینگل صاحب بھی غلط کہہ رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے حقائق کو، یہی تو پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ہم نہ تو حقائق کو دیکھتے ہیں نہ ان کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ خرابیاں بڑھ رہی ہے، سیکیورٹی مسائل بڑھ رہے ہیں. تو میں ہر وقت سنتا ہوں، اگر میں کبھی کوئٹہ بھی گیا ہوں یا یہاں اسلام آباد میں ہم بلوچستان کے لوگوں کو سنتے ہیں تو سب لوگ ایک بات کرتے ہیں، اس پہ تو سب متفق ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے. تو اگر سب یہ کہتے ہیں تو آپ نے سیاسی لوگوں کو کتنا موقع دیا ہے؟ اختر مینگل صاحب نے یہ جو ٹرین کا واقعہ اس کے بعد کیا کہا کہ جب ہم کہا کرتے تھے تو اس وقت ہماری بات لوگ نہیں سنا کرتے تھے، تو اب آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل رہے ہیں یا نکل گئے ہیں. تو لہٰذا اب بھی وقت ہے کیونکہ چیلنجز آپ کے لیے بڑھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ریاستی ادارے، ہماری حکومت وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ان معاملات کو یعنی ڈیل کرے، لیکن مسئلے تو پیچیدہ ہے نا کہ ایک حملہ ہوا، آج دوسرا حملہ ہوا. اب جب مجھے پتا بھی ہے کہ آپ کے سڑکیں محفوظ نہیں ہے، آپ کے ٹریکس محفوظ نہیں ہے، تو مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں. جب آپ کا دشمن، آپ پہ وار کرنے والا وہ مضبوط ہو گیا ہے تو آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ تو اگر آپ کے پاس سیاسی، اور یہ اس میں تو اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ اصل قیادت جو ہے، اب آپ دیکھیں نا، نگران حکومت میں وزیر داخلہ تھے، صحیح، ان کو یہاں سے انہوں نے استعفیٰ دیا، بلوچستان گئے، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے اور پیپلز پارٹی کی حکومت بن گئی. آپ دیکھیں نا کہ گزشتہ حکومت کس کی تھی، کس طرح تھی، صوبائی حکومت اب کس طرح ہے. یہ بالکل درست تاثر ہے کہ لوگوں کو لانا، پھر وہاں پر بٹھانا، پھر اس کے لیے ایک سسٹم بنانا. میرے خیال میں یہ تو اب تو یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے نا. پاکستان کی تاریخ میں یہ ہوتا رہا ہے اور سب نے کیا ہے، یہ نہیں کہ جناب اس نے کیا ہے اور اس نے نہیں کیا. لیکن ایک تو آپ اس کو بلاک کر رہے ہیں نا اس چیزوں کو، اور حقیقی لوگوں کو موقع دو، جس کو وہ پسند کرے، جس کو وہ لاتے ہیں، خواہ وہ قوم پرست ہو، خواہ وہ اسلامی پارٹیاں ہو، خواہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہو. اصل یہ نہیں کہ بس آج ان کو، اب میں نے پرسوں ایک مثال دی، آخری بات، میں میری صحافت ایسی ہے کہ میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی اور اس کے لیڈر کے بارے میں بالکل کبھی کوئی بات نہیں کرتا، لیکن لوگ تو سوال کریں گے نا کہ کیا بلوچستان میں ایسا کوئی نہیں تھا کہ آپ خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کو آپ لائے ہیں اور آپ نے وہاں سینیٹر بنائے ہیں؟ لوگ بناتے ہیں، بالکل بناتے ہیں، دوسرے صوبے میں جاتے ہیں لوگ، ماضی میں مثالیں، اب بھی مثالیں ہیں. لیکن کیا بلوچستان میں کوئی نہیں تھا کہ وہاں سے پیپلز پارٹی کسی کو، ایک عام کارکن کو، ایک عام آدمی کو وہ لا کر کے سینٹ میں بٹھاتے؟ بالکل آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بھی بنے تھے چیف منسٹر، اس سے پہلے بھی جو تھے، جام کمال صاحب کے بعد جو بزنجو صاحب آئے تھے جن کو سب ڈھونڈا کرتے تھے، فلڈز آ گئے تھے لیکن چیف منسٹر کہیں نظر نہیں آتے تھے. تو یہ تو بدقسمتی بلوچستان صوبے کی رہی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپریشن، لیکن اس وقت ایک آپریشن تو ہوگا اور وہ حل نظر اگر چلے شارٹ ٹرم، لانگ ٹرم نہ صحیح لیکن شارٹ ٹرم آپ نے ریاکٹ تو کرنا ہے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ بی ایل اے کے ہاتھ میں سب کچھ دے دیں. ٹھیک ہے وہ ناراض ہوں گے، ان سے آپ چاہتے ہیں کہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے اور ہر ایک سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ دا ریزن از اینڈ ہاؤ ٹو ریزالو دس، لیکن ایکشن تو ہوگا.
آپ ایکشن لے کے دیکھ لیجئے, اس کے بعد جو ہے نا آپ نے پہلے کتنے ایکشن لیے وہ بھی دیکھ لیا آپ نے, تو اس کے نتیجے میں اگر معاملات سیٹل ہو گئے ہیں تو پھر آپ نیا ایکشن بھی لے لیں. بے شک اس میں آپ دیکھ لیں آپ کے ماضی کے تجربات ہیں, ماضی میں بھی یہی بیانات ہوتے تھے, آپ لوگوں کو پہاڑوں میں گھس کے مارتے تھے, آپ سب کچھ لوگوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے تھے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ نتیجے میں اگر معاملات درست ہو گئے ہیں پھر تو ہم آپ کو اپریشیٹ کریں گے, اور معاملات اگر پہلے سے بھی خراب ہو گئے ہیں تو پھر آپ اپنی اداؤں پہ خود غور کریں, پھر آپ کی مرضی ہے, آپ دیکھیے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ اگر مسائل کا حل یہی ہے کہ آپ لوگوں کو ماریں, لوگوں کو قتل کریں جواب میں, تو پھر کر کے دیکھ لیجئے. پھر اس کے بعد جو ہے نا سال 2 سال بعد اللہ نے اگر ہمیں زندگی دی, اگر ہم کہیں کھڑے ہوئے تو پھر دیکھیں گے کہ پھر وہ اس سے مسائل حل ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, پھر اس وقت پھر اس باتوں کو پھر ڈیبیٹ کر لیں گے. لیکن سینیٹر صاحب لیکن جو دہشت گردی ہے, جیسے جو جعفر ایکسپریس سانحہ ہوا, جو آج ایف سی کے اوپر حملہ ہوا, دہشت گردی یا کسی انسان کی جان لینا یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا, مگر ایٹ دی سیم ٹائم آپ دوسری طرف کیا کر رہے ہیں اس کو بھی تو سوچ لیجیے نا, اس کی وجہ ذرا سوچیے وہ کیا ہے. اس کو تو سارے ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی ہے, مگر دوسری طرف کیا ہو رہا ہے, دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگر اس میں جوائنٹ سیٹنگ بلوائی تو جوائنٹ سیٹنگ میں ہم بات کریں گے. اب اس وقت صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ نوجوان جو ہے وہ یہ چاہنے لگ گئے ہیں کہ بجائے جو ہے ان کو کوئی اٹھا کے اس طرح سے لے جائے, وہ جا کے دوسری طرف جوائن کر لیں. تو یہ جب یہ مائنڈ سیٹ اس طرح سے بن جائے گا, اس معاملے کو کس طرح سے سنبھالیں گے؟ 65-70% آپ کا نوجوان ہے, اور 65-70% آبادی اگر یہ سوچنے لگ جائے, ان کا مائنڈ سیٹ یہ بن جائے, تو پھر آپ کس طرح سے جو ہے نا اس صوبے کو جو ہے وہ اس میں آپریشن کے ذریعے کسی کوئی کامیابی حاصل کر پائیں گے؟ اصل معاملات کو ایڈریس کریے, اصل جو ایشوز ہیں ان کو دیکھیے, ان کا حل کیا ہے. نہیں کریں گے تو پھر اس طرح سے معاملہ حل نہیں ہوگا. ساری ٹو سے دس, یہ معاملہ آپ غلط طور پہ ڈیل کر رہے ہیں, غلط طور پہ آپ آگے لے جا رہے ہیں. تو یہ جو مولانا صاحب نے کہا ہے کہ ریاست خطرے میں ہے, اور عید کے بعد جو ہے وہ تحریک کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ مساجد ہوں, مدارس ہوں, علماء ہوں, ان پر آج کل حملوں میں بڑی تیزی آ گئی ہے. جی کامران صاحب. بالکل, یہ اس وقت جو ہے یہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست خطرے میں ہے تو ہمارے لوگوں کو زیادہ خطرے میں جو ہے نا وہ ڈالا جا رہا ہے. آپ ذرا سوچئے کہ گزشتہ ہفتے 10 دن میں ہمارے کتنے لوگ شہید کر دیے گئے ہیں. ایون ابھی بھی جو ہے نا وہ ہمارے ایک حافظ نصیر احمد صاحب پہ حملہ ہوا ہے, ان کے ساتھ 2 ورکر اور زخمی ہیں, اور وہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں نہیں ہوا, بلکہ وہ ان علاقوں میں ہوا ہے جو آپ کے خیال میں جو ہے نا پرامن ہے. تو جب یہ اس میں JJI کو یہاں پہ ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے, اس وجہ سے کہ ہم آپ کے ساتھ سچ باتیں شیئر کر رہے ہیں, اس لیے جو ہے نا ہم نشانہ بننے شروع ہو گئے. طاہر خان صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپریشنز جو ہیں وہ ہمارے یہاں بہت سارے آپریشنز ہوئے, خیبر پختونخوا میں ہوئے اور اسی طرح بلوچستان میں بھی, لیکن اب یہ ایک بہت جو لمحہ فکریہ ہے جو کہ سینیٹر کامران مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 60 سے 70% نوجوان ہوں اور وہ دوسری سائڈ پہ جانے کے لیے تیار ہوں, تو آپ کے لیے یہ بہت مشکل بن جائے گی بات. ان کو روکنے کا تو ایک واحد طریقہ ہے کہ لوگوں کو یہ احساس ہو, نوجوانوں کو, کہ ان کی ریاست, ان کا ملک ان کا محافظ ہے, ان کا وہ بے روزگار نہیں ہے, انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور بلوچستان میں جتنے بھی حملے ہوئے ہیں, خودکش حملے کا فیکٹر بلوچستان میں پہلے نہیں تھا, یہ انسپائر ہو گئے دیگر گروپ سے. اور جتنے بھی حملے ہوئے ہیں, خواتین بھی, بلوچستان میں خواتین نے, لڑکیوں نے, اور وہ اس کے آپ جب بیک گراؤنڈ بعد میں پتہ چلتا ہے تو کوئی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے, کوئی کراچی میں پڑھی ہے, کوئی بلوچستان کی یونیورسٹی میں پڑھی ہے. یہی تو چیلنج ہے نا کہ نوجوان بجائے کہ تعلیم کے بعد وہ جائیں, ان کو کوئی روزگار ملے. لیکن آیا جن کی ذمہ داری ہے انہوں نے کبھی اس کی فکر کی ہے کہ یہ جو لوگ بندوق اٹھا رہے ہیں, پہاڑوں پہ جا رہے ہیں, کسی نے سنجیدہ, میں کہہ رہا ہوں, ایک تو ہر وقت جو طاقت کا استعمال اور بندوق کا, اور ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, اور یہ تو مسائل کا حل نہیں ہے. آپ طاقت کا استعمال ضرور کریں جب آپ کے خلاف کوئی لڑتا ہے, لیکن وہ تو اگر آپ جا کر کے اس کو کہیں, اس کو بٹھائیں کہ مسئلہ کیا ہے آپ کا, آؤ بیٹھ کر بات کرتے ہیں. آپ صوبائی اسمبلی میں وہاں پر بلوچستان میں جب ذکر ہوتا ہے, کل میں سن رہا تھا مولانا ہدایت الرحمان کو, وہ اس کو بھی گرے شکوے ہے,
وہ ٹھیک ہے وہ جماعت اسلامی کے اس نام سے نہیں جیتا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ تو ہے، تو ان کی آپ بات سنیں، وہ بھی وہی بات کر رہے کہ جو پہاڑوں والے لوگ تقریباً کرتے، اسی سے سیم ٹو سیم۔ انہوں نے جو گوادر میں احتجاج کیا تھا کس لیے کیا تھا؟ گوادر میں جب انہوں نے احتجاج شروع کیا تو تمام گوادر کی خواتین نہیں بیٹھی تھی اس کے ساتھ ہفتوں تک۔ گوادر میں پہلے کی خاتون نکلی ہے، یہ تو تاریخ بلوچستان میں اب خواتین سارے آپ کی سڑکوں پہ بیٹھی ہے، تو کوئی سوچ نہیں آ رہی، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ اور مذاکرات کا آپشن آپ بالکل ختم نہ کریں۔ آپ کو یاد ہوگا جب جنوری کے پہلے ہفتے میں آرمی چیف ملا تھا پشاور میں تمام سیاسی لیڈر سے، تمام کا موقف تھا، سب کا موقف تھا کہ آپ افغانستان سے بات کریں۔ اس وقت چونکہ افغانستان والا خیبر پختونخوا کا ایشو تھا، اس وقت بات ہو رہی تھی، تو لہٰذا پولیٹیکل لیڈرشپ آپ بلائیں نا، آپ شیرپور صاحب وہاں تھے موجود تھے، پروفیسر ابراہیم وہاں موجود تھے، احمد ولی وہاں موجود تھے، ان کو بلائیں، ان سے پوچھے کہ وہاں پر تمام کی رائے کیا تھی۔ تو لہٰذا مذاکرات کے آفس، لیکن مذاکرات وہ لوگ کریں جن کی بات جن پہ لوگ ٹرسٹ کریں، جن پہ ٹرسٹ کرے، جن میں بات کرنے کی صلاحیت ہو، یہ نہ ہو کہ جناب وہ کٹ پتلیاں آپ اس کو منتخب کریں کہ آپ جا کر بات کریں۔ وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، وہ کسی کو دیکھتے ہیں، لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے پاس دلائل ہو، جن کی بات لوگ سنتے ہوں، جن کی بات پہ لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں مسائل ایسے بھی نہیں ہے کہ نہ حل ہو، لیکن آپ حل کرنے کی سنجیدہ کوشش تو کریں نا۔ اور آپ کی باتوں سے جو کچھ آپ ہمیں تاریخ میں بھی لے کر جا رہے تھے، اس سے یاد آیا مجھے طاہر صاحب کہ سینیٹر صاحب کہ کچھ بھی ہوتا ہے بلوچستان میں، ہم نے دیکھا ہے کہ سب سے پہلے اس کا بلیک آؤٹ کیا جاتا ہے عام پبلک سے، اور شاید یہ کرنے سے سوچ یہ ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ مسئلہ اور گمبھیر ہوتا ہے۔ گوادر کا جب آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح ہفتوں پہ محیط وہ احتجاج ہو رہے تھے، اس کی بہت ہی کم کوریج تھی جو کہ مین سٹریم میڈیا پہ ہمیں نظر آ رہی تھی۔ سینیٹر صاحب جی، سینیٹر صاحب سے معاف کیجیے گا، یہ سوشل میڈیا پہ جب معاملہ آیا تو پھر بعد میں میڈیا کو تھوڑا احساس ہوا کہ اب اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ آج کل آپ ذرا اپنی میڈیا کی آپ کی ٹی وی چینل کو، یا جو بڑے بڑے ٹی وی چینل ہیں، آپ ذرا ان کے دیکھیں نا کہ ان کو کتنے لوگ دیکھتے ہیں آپ۔ اسی لیے جب آپ حقائق چھپائیں گے، جب آپ واٹس ایپ پہ میڈیا چلائیں گے، جب آپ کسی کی بات نہیں سنیں گے، تو پھر مطلب ہے کہ میڈیا نے بھی اپنی وہ جو ہے نا وہ کریڈیبلٹی وہ لوز کر دی ہے۔ حقائق ہو تو بیان کرے لوگوں کو، اور اس پہ اس کو وہ کر دیں۔ آپ جا کر کے جو پابندیاں لگائی ہیں، آپ ان سے بیٹھے، ان سے بات کریں کہ بھائی یہ ختم ہو رہا ہے، پھر آزاد نہیں، پھر وہی ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو فیک پروپیگنڈا چلتے ہیں اس سے پھر اور زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں۔ آخر میں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب بند کیا ہوا ہے، فروری سے سوشل میڈیا بھی بند ہے۔ تو کامران مرتضیٰ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کا بھی نام لیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہ اٹ از ٹائم دیٹ ہی شوڈ آلسو پلے ہز رول، کیا آپ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اس وقت آل پارٹیز کانفرنس ہو؟ اس میں آل پارٹیز کانفرنس بھی اس کا ممکن ہے، اس میں جوائنٹ سٹنگ بھی ممکن ہے، مگر جو فیصلے ہوں اس میں مداخلت نہ ہو، نہ اسٹیبلشمنٹ کی اور نہ باقی طاقتور حلقوں کی، بلکہ لوگوں کو اس پہ بات کرنے دی جائے اور اس پہ عمل درآمد ہو۔ اور اگر اسی طرح سے جو ہے نا وہ مٹی جھاڑنی ہے تو پھر معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے کسی نتیجے پہ پہنچا جائے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ ووٹ کے حق سے بھی نکلے گا۔ یہ ووٹ کا حق بھی جو ہے وہ پورے پاکستان میں اور اسپیشلی بلوچستان میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے جو ہے اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھ کے بات کی جائے۔ لیکن کامران مرتضیٰ صاحب یہ تو بالکل ٹوٹلی آپ میں کہوں گی اپوزٹ ڈائریکشن میں ہیں چیف ایگزیکٹو آف بلوچستان کی اپروچ کے۔ وہ کہتے ہیں اس کو پلیز نہ جوڑیں آپ کسی حق سے، کسی رائٹ سے، اور وہ مثال دیتے ہیں کہ کیا کراچی شہر جو ہے از دا سیم ایز پنجاب کے کسی شہر کا انہوں نے نام لیا اور اس طرح، تو یہ بات کرنے وہ نہیں مانتے اس چیز کو، اس محرومی کو۔ وہ مانے یا نہ مانے وہ ہمارے لیے محترم ہے، مگر وہ ان کا ویژن ہے، ہمارا اپنا ویژن ہے۔ اگر آپ اس بات کو اٹینڈ نہیں کریں گے تو پھر اسی طرح کی انسرجنسی آپ سال 2 سال کے بعد دیکھیں گے۔ آپ ممکن ہے کہ آج لوگوں کو دبانے میں کامیاب ہو جائیں، مگر یہ بات پھر ریپیٹ ہوگی، اس بات کو نوٹ کر لیجیے۔